بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، آج 19 رمضان پیر کے دن مولا علی شیر خدا کا بتایا ہوا دولت کا بادشاہ وظیفہ پڑھ لو، مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ پیارے بھائیو، اگر آپ دل سے چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو، اور آپ کی زندگی میں آسانیاں، کامیابیاں اور خوشحالیاں قدم رکھ دیں، تو آج کا دن آپ کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ آج 19 رمضان مبارک کا دن ہے، اور رمضان کے یہ بابرکت دن وہ لمحات ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خاص طور پہ سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی دل میں کوئی خاص مقصد، کوئی بڑی خواہش، کوئی پریشانی یا کوئی حاجت لے کے بیٹھے ہیں نا، تو آج آپ کے پاس ایک ایسا موقع ہے جسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سوچیں، اگر ایک ایسا مختصر مگر طاقتور عمل ہو جسے صرف ایک دن کیا جائے اور اس کی برکت سے آپ کی زندگی کی رکی ہوئی راہیں کھل جائیں، تو کیا آپ اسے کرنا نہیں چاہیں گے؟ یقیناً ہر وہ شخص جو پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، جو رزق کی تنگی سے پریشان ہے، جو کاروبار میں نقصان دیکھ رہا ہے، جو اچھی ملازمت کی تلاش میں ہے، یا جس کے دل میں کوئی بڑی آرزو ہے، وہ ضرور چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے حالات بدل دے۔ اس لیے آج میں آپ کو ایک ایسا روحانی عمل بتانے جا رہا ہوں جو بہت قیمتی ہے، بہت آزمودہ ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کی برکت کو اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کامیابی ہمیشہ رہتی ہے۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں اور مشکلات خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں۔ دراصل اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی یاد ہوتی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو رد نہیں فرماتا۔ اسی لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدلیں، آپ کے رزق کے دروازے کھلیں، آپ کے گھر میں برکت آئے اور آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو آج کا یہ عمل آپ کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پیسے کی کمی سے پریشان ہیں، کاروبار میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، ملازمت نہیں مل رہی، یا آپ کی زندگی میں مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں نا، تو دل چھوٹا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ وہ جب چاہے اپنے بندے کو ایسی جگہ سے رزق دے دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اسی امید اور یقین کے ساتھ اگر آپ آج کا یہ مختصر مگر بابرکت عمل کریں گے نا، تو انشاءاللہ آپ خود اس کے اثرات محسوس کریں گے۔ یہ عمل بہت آسان ہے، لیکن اس کی تاثیر بہت گہری ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ اسے پورے یقین، خلوص اور توجہ کے ساتھ کریں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے پکارتے ہیں نا، تو آپ اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے اس عمل کو کرتے وقت اپنے دل کو صاف رکھیں، اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں اور اپنی حاجت کو دل میں رکھ کر دعا کریں۔ پیارے دوستو، بہترین وقت نماز عصر کے بعد کا ہے، جب آپ دن بھر کے کاموں سے فارغ ہو جائیں اور آپ کو سکون کا وقت مل جائے، تو عصر کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کریں۔ اس وقت ماحول بھی نسبتاً پرسکون ہوتا ہے اور انسان کا دل بھی اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں اور تھوڑا سا سکون سے بیٹھ جائیں، تو پھر پوری توجہ کے ساتھ اس عمل کی ترتیب پہ عمل کریں۔ اس عمل کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے، لیکن اگر اسے صحیح طریقے سے کیا جائے نا، تو اس کے نتائج بہت حیران کن ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے جو ترتیب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسے غور سے سنیں، سمجھیں اور دل میں بٹھا لیں۔ بہت سے لوگ عمل تو کر لیتے ہیں مگر ترتیب کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے وہ اس کی اصل برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو طریقہ بتایا جائے نا، اسی کے مطابق اسے انجام دیا جائے۔ یہ عمل نہ صرف رزق میں برکت کے لیے مفید ہے، بلکہ زندگی کی دیگر مشکلات کے لیے بھی بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، دل میں کوئی خوف ہو نا، یا کوئی ایسی حاجت ہو جو پوری ہوتی نظر نہ آ رہی ہو، تو اس عمل کو کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے دل کھول کر دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں، اصل طاقت الفاظ نہیں بلکہ نیت اور یقین میں ہوتی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے
اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے نا اور اپنی ضرورت بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حالت بدلنے پہ قادر ہے۔ اسی یقین کے ساتھ جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اپنے حالات میں بہتری محسوس ہونے لگے گی۔ اس لیے آج کے اس قیمتی موقع کو ضائع نہ کریں، پوری توجہ کے ساتھ اس عمل کو سنیں، اس کی ترتیب کو سمجھیں اور پھر پورے یقین کے ساتھ اسے انجام دیں۔ ہو سکتا ہے یہی دن آپ کی زندگی میں ایک نئی شروعات بن جائے، آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں، آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں اور آپ کی دعائیں قبول ہونے لگے۔ اب آگے میں آپ کو اس عمل کی مکمل ترتیب بتانے والا ہوں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی اہم بات آپ سے رہ نہ جائے، کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات ہی عمل کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس ترتیب کو صحیح طرح سمجھ کے عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ اس کی برکت آپ اپنی زندگی میں ضرور محسوس کریں گے۔ دوستو، اگر آپ اپنی زندگی کی پریشانیوں سے تنگ آ چکے ہیں نا، مشکلات نے آپ کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، رزق میں تنگی ہے، گھر میں سکون نہیں، بیماریاں بار بار آ رہی ہیں، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ قسمت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، تو آج کی یہ بات آپ کے لیے بہت قیمتی ثابت ہو سکتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا روحانی عمل بتانے جا رہا ہوں جو اللہ کے فضل سے ہر مشکل کو آسان بنانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو دل کو سکون دیتا ہے، پریشانیوں کو کم کرتا ہے اور انسان کے حالات میں بہتری پیدا ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اس عمل کو پڑھ کر اپنے دل میں عجیب سکون اور اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ اس عمل کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ انسان کے دل میں نا گناہوں سے نفرت پیدا کرنے میں بھی مدد دیتا ہے اور نیکی کی طرف رغبت بڑھاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتی، قرآن کی تلاوت سے دور ہو گئی ہے، یا گھر میں ایسی بیماریاں آ گئی ہیں جنہوں نے سب کو پریشان کر دیا ہے، تو اس عمل کو نیت کے ساتھ کرنے سے اللہ کی رحمت کی امید کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کاروبار میں برکت نہیں ہے، قرض بڑھتا جا رہا ہے یا ذہنی اور جسمانی سکون ختم ہو چکا ہے، تو یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں دعا اور امید کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بوتل میں صاف پانی رکھ لیں، اس پانی پہ یہ عمل پڑھ کے دم کر دیں اور پھر اس پانی کو نا گھر کے چاروں کونوں میں ہلکا سا چھڑک دیں۔ بہت سے لوگ اس طریقے کو گھر کے ماحول میں سکون اور برکت کی نیت سے کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی خاص حاجت یا مشکل ہے تو صرف یہ عمل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کامل یقین رکھیں کہ اللہ چاہے تو آپ کی مشکل آسان کر سکتا ہے۔ آج کے دن کی ایک خاص تاریخ اہمیت بھی رکھتی ہے۔ اسی دن شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی مسجد میں زخمی کیا گیا تھا۔ ایک شخص جس کا نام عمرو بن ملجم تھا، اس نے آپ پہ وار کیا اور آپ شدید زخمی ہو گئے۔ 3 دن تک آپ زخمی حالت میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا بلند مقام عطا فرمایا۔ ہم سب کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس واقعے کو یاد کر کے بہت سے مسلمان اللہ سے دعا کرتے ہیں اور نیک بندوں کے وسیلے سے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں۔ اب آئیے عمل کے طریقے کی طرف۔ یہ عمل عصر کی نماز کے بعد کرنا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو پڑھے، سب سے چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ نے جو ہے نا اس درود پاک کی یہ مختصر سا درود، آپ نے 3 تسبیح یعنی آپ نے 300 مرتبہ نا یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل زیادہ لمبا نہیں، تقریباً 10 منٹ کا وقت لیتا ہے، لیکن اس 10 منٹ میں نا انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرے، اپنی پریشانیاں بیان کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ دے۔ یقین رکھیے کہ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں سننے والا ہے۔ جب انسان خلوص کے ساتھ دعا کرتا ہے نا تو اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے اور یہی امید انسان کو مشکلات میں ہمت دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ عمل فائدہ مند لگے تو اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ صدقہ جاریہ کی نیت سے نہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں تک بھی پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی پریشان انسان کو امید مل جائے، کسی کے دل کو سکون مل جائے اور کسی کی زندگی میں آسانی آ جائے۔ اور یاد رکھیں، جب آپ کسی کی بھلائی کا ذریعہ بنتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے آج چند منٹ نکالیے،
سکون کے ساتھ بیٹھیں، درود پاک پڑھیں، اللہ سے دعا کریں اور اپنے دل کو امید سے بھر لیں۔ ممکن ہے یہی چند لمحے آپ کی زندگی میں نئی روشنی لے آئیں اور آپ کو وہ سکون عطا ہو جائے جس کی آپ مدت سے تلاش کر رہے ہیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی، ہر مشکل اور ہر رکاوٹ کو ختم فرمائے نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہر مقصد کی تکمیل ہو، ہر خواہش پوری ہو، ہر دعا قبول ہو اور آپ کا دل سکون اور خوشیوں سے بھر جائے، تو آج آپ کے لیے ایک ایسا روحانی موقع ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ ہے نا کہ بس آپ نے سچی نیت کے ساتھ اس کے ذریعے مانگنا ہے اور رب کائنات خود فرماتا ہے کن فیکون، یعنی ہو جا۔ بس آپ نے مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فوراً آپ کی حاجت پوری فرمائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک روحانی طاقت بھی ہے جو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور تقدیر کے بندر کو کھولتی ہے۔ آپ نے درود پاک کی 3 تسبیح پڑھنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور ہر تسبیح کو پڑھنے میں تقریباً 2 سے 3 منٹ لگیں گے، یعنی پوری 3 تسبیحوں کو پڑھنے میں آپ کو 8 سے 10 منٹ لگیں گے، لیکن یہ 8 سے 10 منٹ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی وقت بن جائیں گے، کیونکہ ہر لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت آپ کے اوپر نازل ہوگی۔ درود پاک کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے پیارے بھائیوں؟ درود پاک کے بعد آپ کو استغفار پڑھنا ہے۔ کون سا؟ وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ یہ الفاظ آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنے ہیں اور ہر بار دل سے آنکھوں میں آنسو اور دل کی ندامت کے ساتھ پڑھیں۔ ہر لفظ آپ کے گناہوں کی معافی، دل کی صفائی اور تقدیر میں نیکی کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ اور جب آپ 3 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ پڑھ لینا، تو اس کے بعد آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر جس سے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے زندگی میں خوشیاں بڑھیں گی اور گھروں میں سکون، محبت قائم ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ سے بچیوں کے رشتے آسانی سے آئیں گے اور ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ جو شخص یہ وظیفہ 19 رمضان پیر کو پڑھتا ہے، اس کے کاروبار میں ترقی اور مال میں اضافہ ہوگا، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہ پڑھنے سے لڑائیاں ختم ہوگی، تعلقات میں محبت اور بھائی چارہ قائم ہوگا۔ پیارے بھائیوں، سورہ کوثر کی تلاوت جادو، جنات اور بری طاقتوں کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے اور دل و دماغ کو سکون آتا ہے۔ ہر نیک نیت کے ساتھ پڑھی گئی یہ تلاوت آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے اور زندگی میں کامیابی کے دروازے کھول سکتی ہے۔ 19 رمضان پیر کے دن یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں اللہ کی خاص مدد اور نصرت کا ذریعہ بنے گا اور ہر دعا قبول ہوگی۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو پیارے بھائیوں، آپ نے سورہ کوثر کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 11 مرتبہ، کتنے مرتبہ میرے بھائیوں؟ صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب سب سے اہم مرحلہ، آپ نے جو کچھ پڑھنا ہے اس کا ثواب آج کے دن شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پیش کرنا ہے۔ آپ اپنی پڑھی ہوئی تسبیح، درود اور استغفار کی ہر باریکی کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کریں اور ان کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، اولیاء، بزرگان دین، ازواج مطہرات، والدین طاہرین اور ہر نیک بندے کی روح کے لیے دعا کریں۔ پھر سجدے میں جا کر اپنی دعا کریں اور دل کی گہرائیوں سے اتنے الفاظ کہیں، یا اللہ، آج جس شیر خدا کی شہادت کا دن ہے، یا اللہ ان کی شہادت کے واسطے میرا یہ مسئلہ حل فرما دے، یا اللہ مجھے فلاں مقصد میں کامیابی عطا فرما دے، یا اللہ میں مقروض ہوں، قرض سے خلاصی عطا فرما دے، یا اللہ جیسے تو اپنے پیاروں کی مدد فرماتا ہے ویسے ہی میری بھی مدد فرما دے۔ یہ دعا آپ نے 3 بار دہرانی ہے اور بس 3 بار، چوتھی بار نہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، آپ کی تقدیر بدل دے گا اور آپ کو ایسی نصرت عطا کرے گا جیسے وہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا، ہر مشکل آسان کرے گا اور آپ کی تقدیر میں روشنی ڈالے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام
دعاؤں میں شامل ہو تو آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کا نام دعاؤں میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ یاد رکھیں دعا تقدیر بدل دیتی ہے، بس اسے ہر حال میں کرتے رہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام کمنٹس میں بھی لازمی لکھیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔